تقوی ایسی چیز ہے کہ جو کرامت کا معیار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانچا جاتا ہے۔ آخرت میں ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ آپ میں بہترین وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو نہج تقوی کے اوپر قائم رہو، اور اسی کی جو لائٹ ہے، روشنائی ہے، اسی سے آپ لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو کہ بھلائیوں کا اگر چاند ہے تو وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ اخلاق بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس جنت کے لیے تیاری کرو، اللہ کی مغفرت پانے کے لیے تیاری کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو کہ جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ متقین جو سخت حالات میں، اچھے حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے کو متقین کی صفات میں شامل کیا ہے۔ پھر ان لوگوں کا وصف بیان کیا جو ایسے اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں، ان کو محسنین، ان کو یہ وصف عطا فرمایا۔ جس کو یہ دونوں وصف مل جائیں وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے، بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو محسنین بھی ہیں۔ اس معنی کے اوپر ضروری ہمیں غور کرنا چاہیے، بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور اچھے اخلاق کے درمیان ایک ربط قائم کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس امر کی تائید کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی ضرور کرو تاکہ وہ مٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو اور تعامل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق کا موجود ہونا۔ یہ ایسا تعلق ہے جو بہت گہرا ہے، ایسا تعلق ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام بہت عظیم قسم کا دین ہے، اور اس کے اندر انسان کے سارے معاملات داخل ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے اوجھل ہو یا اس سے دور ہو یا الگ ہو۔ یہ سلوک کا، اخلاق کا، عقیدے کا دین ہے۔ یہ ایسا دین نہیں ہے جو صرف ظاہری شعائر اور عبادات کا دین ہو، بلکہ یہ ایسا دین ہے کہ جس کے اندر سارے معاملات بھی آ جاتے ہیں، جس کے اندر وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو انسان کے اپنے اخلاق کے اندر ہوتی ہیں یا انسان کے رویوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ انسان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے اور ظاہر بھی مزین ہو جاتا ہے۔ اے مومن مردوں اور مومن عورتوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دین نے جب لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانا چاہا اور ان کی زندگیوں میں اس کو عام کرنا چاہا، تو اس نے مسلمانوں کو بلند کیا، باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی، اس کے عقیدے کو بھی مزین کیا اور اس کے اعمال کو بھی مزین کیا۔ اسی لیے اس نے اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑا اور اس کو یعنی اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے کامل ایمان اس کا ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ جب تک انسان کا تعامل لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تب تک اس کا باطن اور ظاہر دونوں درست نہیں ہو سکتے۔ اس کی سیرت اور اس کی جو تنہائیاں یا اس کی چھپی چیزیں ہیں وہ درست نہ ہو جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو لوگ اچھے ہیں وہ حقیقت میں وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اس سے اشارہ ہے کہ اچھے اخلاق کا جو معیار ہے اور بلند اخلاق کا جو اس کو جاننے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اخلاق انسان کے دل میں اتنے زیادہ بیٹھ چکے ہوں، اس کے اعمال میں اتنی واضح نظر آتے ہوں کہ چھوٹے بڑے کے ساتھ وہ اخلاق نظر آئے، امیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، حکم دینے والے کے ساتھ یا نوکر کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہی انسان پیش آتا ہو۔ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کسی شخص کے ساتھ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اچھا اخلاق اپنائے اور دوسروں کے ساتھ کسی اور سے اچھا اخلاق اختیار کر لے۔
کیونکہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہاں پہ انسان بناوٹ سے اور اپنی جو بناوٹی چیزیں ہیں ان سے دور ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا وہ حقیقت میں ہے، اس میں کوئی تکلف اور تصنع نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے۔ مومن جب یہ جان لیتا ہے کہ اچھے اخلاق کی کتنی فضیلت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، اور شریعت نے اس کی وجہ سے یا اس کے ساتھ کتنی بلند مرتبے اور مقام کو جوڑا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کرتے ہوئے اس کو ضرور اپناتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ادب بھی اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کو درست راستے کے اوپر لانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اسی طرح وہ برائیوں سے اور برے اخلاق سے اپنے نفس کو بچاتا بھی ہے، جس سے اچھے نفس اور بلند اخلاق والے، بلند ہمتوں والے لوگ دور ہوتے بھی ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش گو، گندے الفاظ استعمال کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بہت ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں اور قیامت کے دن سب سے قریب بھی مجھ سے وہی ہوں گے جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، بہترین اخلاق تو ہی عطا فرمانے والا ہے، ہمیں برے اخلاق سے بچا لے، برے اخلاق سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔